دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو ہر قیمت پر شکست دیں گے۔ آرمی چیف کے زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا عزم۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہر سطح پر بہترین صلاحیت سے تمام چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے۔ قومی اداروں کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ امن کی خاطر قربانیاں دینے والے شہداء کو شاندار خراج عقیدت۔ کانفرنس کے شرکاء نے کہا کہ بلوچستان کے حالیہ واقعات میں شہداء کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق ملنے تک کشمیریوں کا ساتھ دیں گے۔ بہادر کشمیریوں کی جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ سانحہ مچھ کے خلاف کوئٹہ میں احتجاجی دھرنا۔ مظاہرین مغربی بائی پاس پر -1 درجہ حرارت میں 3 دن سے لاشیں لیے بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم کے آنے تک احتجاج ختم کرنے سے انکار۔ وفاقی وزیر علی زیدی اور معاون خصوصی زلفی بخاری کوئٹہ پہنچ گئے۔ سانحہ مچھ کے شہداء کے لواحقین سے ملاقات کریں گے۔ سانحہ کے خلاف کراچی میں 5 مقامات پر احتجاجی دھرنا۔ عباس ٹاؤن، ابوالحسن اصفہانی روڈ، کامران چورنگی، گلستان جوہر، پاور ہاؤس، نارتھ کراچی، نمائش چورنگی، ایم اے جناح روڈ پر احتجاجی دھرنے۔ ملیر 15 نیشنل ہائی وے پر بھی مظاہرین کی جانب سے دھرنا۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ وزیر اعظم عمران خان کو مچھ سانحہ پر رپورٹ پیش۔ شیخ رشید کی ہزارہ برادری سے مذاکرات پر بریفنگ۔ کابینہ اجلاس میں سانحہ اسلام آباد پر بھی بحث۔ جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ایسے بے رحم لوگ پولیس میں نہیں ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم کا اپوزیشن کو احتجاج کے لیے میدان کھلا چھوڑ دینے کا فیصلہ۔ کہا جس کو احتجاج کا شوق ہے پورا کر لے۔ وزیر اعظم کی وزیر داخلہ سے اہم مشاورت۔ وزیر اعظم نے شیخ رشید سے کہا کہ پی ڈی ایم کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی اجازت دی جائے۔ کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ تو کٹپتلی ہے، یہ تو جا رہے ہیں، ان کا حکومت ختم ہونے والا ہے۔ ایم کیو ایم سمجھ سے باہر ہے، اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہے۔ کٹپتلی جا رہے ہیں، حکومت ختم ہونے والی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی پیش گوئی۔ بولے حکومت ایم کیو ایم کے ووٹوں کی وجہ سے قائم ہے۔ پتہ نہیں ایم کیو ایم کو حکومت میں رہنے کی کیا مجبوری ہے۔ مردم شماری اور گیس کا مسئلہ بھی ان کے ووٹوں کی وجہ سے ہے۔ سندھ کے جزیرے وفاقی حکومت کے نہیں ہیں۔ ماہی گیروں کو مطمئن کیے بغیر ایک اینٹ نہیں رکھنے دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے فشرمین چورنگی تا ابراہیم حیدری روڈ کا افتتاح کر دیا۔ پی ڈی ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی نے ہاتھ کر دیا۔ ابھی ہاتھ چومنے والے ایک دوسرے کے قدم بھی چومیں گے۔ فردوس عاشق آوان کا دعویٰ، کہتی ہیں زرداری کی طرح مولانا بھی ہاتھ جھٹک دیں گے۔ زرداری کا نعرہ پی ڈی ایم کے گلے پر خنجر بن کر چل گیا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ بلاول پیپلز پارٹی کے گناہ دوسروں کے سر نہ تھوپیں۔ عوام کو 2 وقت کی روٹی نہ دے سکے، پاپڑ والے کو ارب پتی بنا دیا۔ کارکردگی کے بجائے والد جعلی اکاؤنٹ میں مگن تھے۔ عوام پر مسلط لوگ سندھ دھرتی کو اپنی جاگیر نہ سمجھیں۔ 1 2 3 4 نہیں 48 بینک اکاؤنٹس۔ خواجہ آصف چھپے رستم نکلے۔ آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ انکوائری میں پیش رفت۔ نیب لاہور نے خواجہ آصف کے 48 بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا۔ اکاؤنٹس میں 1 ارب 45 کروڑ کی خطیر رقم جمع ہوئی۔ اکاؤنٹس خواجہ آصف فیملی اور بے نامی داروں کے نام سے کھولے گئے۔ خواجہ آصف سے اکاؤنٹس میں جمع رقوم سے متعلق پوچھ گچھ جاری ہے۔ نیب ذرائع کہتے ہیں کہ خواجہ آصف سے ان کے بے نامی داروں کو روبرو بٹھا کر بھی تفتیش ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ وفاقی حکومت پر برس پڑے۔ مراد علی شاہ نے وزراء کی تنقید کو بکواس قرار دے دیا۔ صادق اور امین انڈوں پر بیٹھ کر پلان بناتے ہیں، چمچوں اور چوچوں کی بکواس شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سندھ کے لوگوں کے دشمن ہیں، ترقی نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے ملنے کا مقصد سندھ حکومت کی برائی کرنا ہوتا ہے۔ سرے پیلس جو تھا وہ بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ این آر او کے بیچ میں ایک چھپا ہوا ایک این آر او تھا
ان کی حکومت میں جب ان کو نوٹس وصول ہوا، کیس اتنی بری طریقے سے لڑا کہ آج ہم یہ بھگت رہے ہیں۔ سرے پیلس کیس کی وجہ سے پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی تھی۔ کیس میں براڈ شیٹ فرم کی کارکردگی کچھ خاص نہ تھی۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو، کہا میں نے کہا تھا کہ براڈ شیٹ نے کوئی کام نہیں کیا، ان کے ساتھ معاہدہ یک طرفہ ہے، کیس اتنی بری طرح سے لڑا گیا تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ $1.5 ملین کا معاہدہ غلط لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا، جس تفتیش کار نے ثبوت ڈھونڈے تھے اس پر تشدد بھی کیا گیا تھا۔ اسامہ ستی قتل کیس پر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، 5 ملزمان کے بیانات قلم بند، گرفتار پولیس اہلکاروں کے بیان الگ الگ ریکارڈ، مدعی مقدمہ اسامہ کے والد کا بیان بھی ریکارڈ۔ اسامہ ستی کے والد کہتے ہیں کہ اسامہ کا قتل پولیس کی غفلت نہیں، جان بوجھ کر ایسا کیا گیا، اگر پولیس والے تعاقب کر رہے تھے تو سامنے سے گولیاں کس نے چلائیں؟ بیٹے نے بتایا کہ بھائی کی گاڑی کی سیٹ پر خون کا کوئی نشان نہیں۔ شیخ رشید نے وعدہ کیا تھا کہ ہائی کورٹ کے جج تحقیقات کریں گے، وعدے پر ابھی تک عمل نہیں ہوا۔ جتنی کشمیر کمیٹی کی ذمہ داری مولانا کو دی گئی، جتنا طویل عرصہ کشمیر کا وکالت کا انہیں موقع ملا، شاید اس پارلیمنٹ میں کوئی ایسا منتخب پارلیمنٹیرین نہیں ہے۔ جتنا کشمیر کا معاملہ اٹھانے کا موقع مولانا کو ملا، کسی اور کو نہیں ملا۔ آج کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ 72 سال میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی حکومتیں رہیں۔ بی جے پی کا کشمیر کو ہڑپ کرنے کا منشور تب بھی تھا جب مودی جاتی عمرہ آیا۔ شہری رحمان کہتی ہیں کہ آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کا کیا حال ہے؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہاں ہیں؟ 3 دن سے دبئی میں کیا کر رہے ہیں؟ مچھ کا کیا حال ہے؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ٹویٹ، کہا 31 دسمبر نہیں 1 جنوری کو دبئی آیا تھا، مچھ واقعہ 3 جنوری کو ہوا، میری کورونا رپورٹ آ گئی ہے، فوری طور پر واپس آ رہا ہوں۔ عرب امارات سے واپسی کے لیے کورونا ٹیسٹ کا ہونا ضروری تھا۔ کشمیریوں کے یوم حق خود ارادیت پر اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کا اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے احتجاج، آزادی کے حق میں نعرے، مظفر آباد، مومند، ڈیرہ بگٹی، چارسدہ، مردان میں ریلیاں، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ صدر عارف علوی نے پیغام میں کہا کہ عالمی برادری کو مظلوم کشمیریوں سے کی گئی یقین دہانیاں اور ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کی ہر ممکن حمایت جاری رکھے گا۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری کے لیے تمام صوبوں کے آئی جیز کو خط لکھ دیا۔ مفتی کفایت اللہ کے خلاف FIR درج ہے، گرفتار کر کے قانون کے مطابق خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے کیا جائے۔ مراسلے کا متن۔ سپریم کورٹ کا کرک میں مسمار سمادھی 2 ہفتے میں بحال کرنے کا حکم، متروکہ وقف املاک بورڈ سے تمام مندروں کی تفصیل طلب۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پولیس نے ہجوم کو اندر جانے کی اجازت کیسے دی؟ اہلکاروں کی معطلی سے کیا ہوگا؟ تنخواہ تو ملتی رہے گی۔ مولوی شریف کچھ دن میں ضمانت لے کر باہر آ جائے گا، جنہوں نے مندر جلایا ان سے ہی پیسے وصول کیے جائیں۔ آئی جی نے بتایا کہ اس جگہ پر جمعیت علماء اسلام کا اجتماع تھا، 6 علماء میں سے صرف مولوی شریف نے احتجاج پر اکسایا۔ چیئرمین ہندو کونسل رمیش کمار کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مندر جلایا ان کی JUI سے سیاسی وابستگی ہے، JUI کو ان لوگوں سے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی کے خلاف نیب نے ریفرنس دائر کر دیا۔ موسیٰ خان پر بطور سرکاری افسر خرد برد سے اثاثے بنانے کا الزام۔ ریفرنس میں کہا گیا کہ موسیٰ خان نے بیٹے، بھتیجے سمیت من پسند افراد بھرتی کیے۔ موسیٰ خان کی نیب کے خلاف درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا۔ موسیٰ خان نے درخواست میں الزام لگایا تھا کہ نیب کارروائی سیاسی انتقام ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ موسیٰ خان کے اثاثے آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے، حکومتی فنڈ میں خرد برد کی، اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے بھی ہیں، درختوں کی کٹائی کی رقم بھی پلے بارگین کر کے واپس کر چکے۔ سیاسی انتقامی کارروائی کا موقف بے بنیاد ہے۔
बन्नू में आज पीडीएम का जलसा होगा। पीडीएम के मरकजी कायदीन जलसे में शरीक नहीं होंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल और अमीर मकाम शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज बन्नू जलसे में शरीक नहीं होंगी। सेनेट इंतखाबात की तैयारियां, वजीर आजम मुतहर्रिक। वजीर आजम ने गवर्नर सिंध को सेनेट इलेक्शन से मुतालिक अहम टास्क दे दिया। वजीर आजम से तवील मुलाकात में सियासी मामलात पर मुशावरत मुकम्मल। गवर्नर सिंध आइंदा चंद दिन में अहम सियासी राबते करेंगे। स्टेट बैंक की मईशत पर पहली सहमाही रिपोर्ट जारी। माली साल 2021 पाकिस्तान की मईशत कोरोना से पहले की राह पर दोबारा गामजन। बरामदात ने अपनी कोरोना से पहले सितंबर की सतह को छू लिया। मुआशी सरगर्मियों की बहाली ज़राअत, सनत, खिदमात के शोबों में नुमायां थी। पाकिस्तान की बरामदी कारकर्दगी मुतादिद दीगर उभरती मईशत के मुकाबले में बेहतर रही। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद इजाफा हुआ। टेक्सटाइल, सीमेंट और दवा साजी की बुलंद बरामदी वसूलियों से मदद मिली। वफाकी काबीना ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए पेपरा रूल से इस्तिस्ना की मंजूरी दे दी। रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन की पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन में दिलचस्पी। कोरोना के मजीद 59 मरीज जाँ बहक, 1947 केसेस रिपोर्ट। वजीर आला पंजाब का कोरोना टेस्ट दोबारा मुस्बत आ गया। लाहौर के रिवर रावी फ्रंट अर्बन प्रोजेक्ट फेज 1 पर पेशरफ। प्रोजेक्ट के लिए मौजाजात की तरमीमी एलोकेशन फहरिस्त जारी। पंजाब हुकूमत ने जमीन खरीदारी से मुतालिक पहले नोटिफिकेशन में तरमीम कर दी। लाहौर डिवीजन के 59 मौजाजात को रिवर रावी फ्रंट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। शालामार लाहौर के 29 मौजाजात रिवर रावी प्रोजेक्ट में शामिल कर लिए गए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीक स्कैंडल। रीजनल हेड पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन बहावलपुर गिरफ्तार। महकमा एंटी करप्शन का कहना है कि फुरकान पेपर लीक करने में गिरोह का हिस्सा थे। इम्तिहान में पोजीशन लेने वालों ने भी पेपर खरीदा था। स्कैंडल में गिरफ्तार मुल्जमान की तादाद 5 हो गई। कतर का बॉयकॉट खत्म। 4 साल बाद सऊदी अरब ने अपनी सरहदें खोल दी। सऊदी अरब में खलीजी ममालिक के इजलास का एलामिया जारी। किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद रहने पर इत्तफाक। सऊदी वजीर खारजा कहते हैं कि खलीजी ममालिक मुत्तहिद हैं, चैलेंजेस से निपटने के लिए शाना बशाना खड़े होंगे। पाकिस्तान का दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहाल होने का खैर मकदम। क्राइस्टचर्च टेस्ट में कौमी टीम पर इनिंग्स की शिकस्त के साए मंडलाने लगे। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 354 रन दरकार हैं। 9 विकेटें अभी बाकी हैं। शान मसूद दूसरी इनिंग्स में भी खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। PSL 6 के लिए प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ियों का ऐलान। क्रिस गेल, डेविड मिलर, राशिद खान, डेविड मिलान, डेवेन ब्रावो, क्रिस लेन, एलेक्स हेल्स, मॉर्ने मॉर्कल, मोहम्मद नबी, इमरान ताहिर, डेल स्टेन, टॉम बेंटन और क्रिस जॉर्डन शामिल। ड्राफ्टिंग 10 जनवरी को लाहौर में होगी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की 66 साला तारीख में फाइनल पहली बार टाई। सनसनीखेज मुकाबले में फास्ट बॉलर हसन अली की जारहाना सेंचुरी ने सेंट्रल पंजाब की शिकस्त को टाई में बदल दिया। सेंट्रल पंजाब की टीम भी 355 रन बनाकर आउट हो गई। सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा मुश्तरका चैंपियन करार। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर हसन अली मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मुल्क भर में जाड़ा जोबन पर। एबटाबाद, शांगला की वादियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ भी बर्फ से सफेद। हसीन वादियों में सयाह खींचे चले आए। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में बारिश, ठंड में इजाफा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,16,490 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,987 रुपए 21 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 98 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का है।
अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी खबरें तफसील के साथ। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.